کی بات. بھئی استخارہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک چٹھی نکالنا، انعام کھینچنا. ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں استخارہ کا مطلب ہے انعام کھینچنا یا خبر معلوم کرنا، یا یوں سمجھ لیں ٹوس اچھالنا کہ بھئی ٹوس اچھالیں گے تو کانٹا آئے گا کہ باغا آئے گا، یعنی یہ آئے گا یا یہ آئے گا، بھئی یہ ہوگا یا یہ ہوگا. استخارے کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. ہم کیوں کرتے ہیں استخارہ؟ کہ مفتی صاحب بتاؤ نے کہ مجھے استخارہ کرنا ہے، تو یہ استخارہ بھائی کیوں کرنا ہے؟ یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ فیکٹری میں کھولا، اچھا ہوگا کہ میرے لیے برا ہوگا. تو بھائی یہ کوئی ہم جوتشی تو کھول کے نہیں بیٹھے یہاں پر کہ یہاں پر آپ کو، بلکہ وہ بھی برا ہے، وہ غلط ہی ہے بالکل. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، جو کسی کاہن جوتش کے پاس گیا اس کی بات کو مانا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو کوئی غیب کی خبر بتانے والے تو ہیں نہیں ہم، یا اسی طریقے سے آپ خود تو غیب کی خبر نہیں جان سکتے. اچھا بعض مرتبہ ہوتا ہے خواب آتے ہیں، کالا آ رہا ہے، پیلا آ رہا ہے، لال آ رہا ہے، ہرا آ رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی پانی دیکھ رہا ہے، کوئی آنکھ دیکھ رہا ہے. اصل میں ایک قسم کا خیالات ہم ذہن میں بٹھا لیے ہوتے، ایک قسم کی چیز ہے خیالات، تو پھر اسی کے مطابق ساری چیزیں آنے لگتی ہے. جیسے ایک چیز ہماری جب کرنے ہی کا ارادہ ہے تو اس کے بعد جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو اسی کے متعلق چیز آئے گی. پھر گھاس بھی آئے گی، چارہ بھی آئے گا، پانی بھی آئے گا، وائٹ بھی آئے گا، اچھا بھی آئے گا، باغ میں بھی پھریں گے. تو وہ کرنے کا ارادہ. جیسے میں ایک بات آپ سے ذکر کروں کہ ایک آدمی جب کسی چیز کو کرنے کا جب اس کا ارادہ ہوتا ہے تو اسی کے پازیٹیو پہلو وہ نکالنے لگ جاتا ہے، اور جب نہیں کرنا ہے تو اس کو نیگیٹو پہلو. جیسے ایک مثال کے طور پر بھائی ہمیں آپ کو سفر کرنا ہے، کسی جگہ جانا ہے، مثلا بمبئی جانا ہے. بمبئی جانے کے 3 طریقے ہیں. یہاں سے اگر ہم جائیں یا تو ہوائی جہاز سے جائیں، یا ریل گاڑی سے جائیں، یا بائی روڈ گاڑی لے کر، 4 پہیہ گاڑی لے کر چلے جائیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں، تینوں سفر ہیں اور تینوں کے اپنے فوائد ہیں، تینوں کے اپنی ایک خاص چیز ہے. بھائی یہ چیزیں اس میں حاصل ہوگی. بھائی پلین کا سفر، بھائی اس میں وقت بچے گا، یا ٹرین کا سفر کہ بھائی اس میں چل پھر سکتے ہیں، اور گاڑی کا سفر بھائی خود کی کار ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو. لیکن اب کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارا اگر سفر بنا ہے بھئی ہمیں جانا ہے پلین کے ذریعے سے، تو اب ساری پازیٹیوٹی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی. بھئی پلین کا سفر ہی بہت اچھا ہے، چاہے ایک مرتبہ خرچہ ہوتا ہے لیکن کتنے جلدی پہنچ جاتے ہیں، کتنے آرام سے پہنچ جاتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جلدی سے کام. اور اچانک سے اگر فلائٹ کینسل ہوئی اور اس کو بائی روڈ جانا پڑا تو پھر کیا کہتا ہے، نہیں نہیں گاڑی کا سفر بہت اچھا ہوا، کیونکہ اس میں آرام بھی ہے، جہاں اپنے چاہے کھڑی کر سکتے ہیں اور تھوڑا دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہم نے اپنے ذہن کے اندر ایک چیز پازیٹیوٹی بٹھائی، تو اب اسی کے مطابق سارے خیالات ہمارے جمتے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی کسی بھی چیز کے متعلق معاملہ ہوتا ہے کہ جب اس چیز کے متعلق ہم نے ذہن میں بٹھا لیا تو اسی کی پازیٹیوٹی. اچھا استخارہ کرنے کے اندر بھی کب کرنا ہے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، اور استخارہ کا مطلب پہلے سمجھ لیں. استخارہ بس ایک دعا ہے، استخارہ بس ایک دعا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا یہ کام بہتر کر دیجئے. اب وہ کام ہوگا بھی نہیں بھی ہوگا، بس یہی ہے استخارہ. اللہ سے بس بندہ مانگ رہا ہے اللہ یہ رشتے کے اندر جو بھی خیر ہو ہمیں عطا فرما دیجئے. اب وہ جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا معاملہ. تو استخارہ نام ہے صرف ایک دعا کا، اور استخارہ اصل میں بندہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ سے اس کام کی بھلائی مانگتا ہے کہ اللہ اس کام کی جو بھلائی ہے، یعنی 2 کاموں میں جو بہتر ہے وہی ہم سے کروانا. اللہ کرنا کس کو ہے، ہماری کھوپڑی طے کرتی ہے، گراؤنڈ ریالٹی طے کرتی ہے، لوگوں کے مشورے طے کرتے ہیں. اس کے بعد ہی جیسے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک کام ہمیں کرنا ہی ہے کرنا ہی ہے کرنا ہی ہے، بھئی رشتہ دیکھ لیا کر لیا اور یہیں پر کرنا ہے، اس 102% کی یہ بات ہے. لیکن اس کے بعد استخارہ کیا اور استخارے کے اندر کالا بھوت آ گیا، تو کیا چھوڑ دیتے؟ نہیں چھوڑتے. کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی وہ چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے. استخارہ کرنے کے بعد بس اللہ سے یہی مانگنا ہے کہ اللہ بس آگے تک سب خیر ہی خیر ہو. بس اس چیز کا نام ہے استخارہ. استخارہ یہ نکلے یا یہ نکلے، یہ ہو یا یہ ہو، اس چیز کا نام نہیں ہے استخارہ. بس اللہ سے بندہ یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ جو خیر کام ہو ہم سے وہی لے لیجئے گا.
تو الغرض عزیز بزرگوں، اس میں استخارے کے متعلق، یعنی جیسے مثال کے طور پر شادی ہی کا معاملہ ہے تو استخارہ کب کرے؟ دیکھیے ارادے سے، یعنی استخارے کا طریقہ یہ نہیں کہ ارادہ بھی کر لو اور پھر برائے نام استخارہ کرو. جیسے مثال کے طور پر بھئی ایک جگہ پر رشتہ بھیجا یا ایک جگہ سے رشتہ آیا، اب اس کے متعلق دونوں پہلو ہمارے ذہن میں برابر ہے، اچھائی والے بھی برائی والے بھی، یا سب چیزیں برابر ہے. تو اب ایسا آدمی خالی اس ذہن ہے، یعنی اس کے دماغ کے اندر کوئی بھی چیز جمی ہوئی نہیں ہے، بھئی یہ چیز ہے یا یہ چیز. تو بہتر یہ کہ ایسا آدمی، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، گھر کا کوئی، تو وہ استخارہ کر لے، تاکہ اس کے ذریعے سے فائدہ اس کو یہ حاصل ہوگا کہ اللہ خیر والی چیز کے اوپر اس کے دل کو اطمینان سے جما دیں گے. ورنہ جس چیز کے دل میں، ذہن میں ایک بات جم ہی گئی ہے تو بعض مرتبہ وہ استخارے کے خلاف بھی کرتا ہے معاملہ، میں نے جیسے ابھی ذکر کیا. تو بس استخارے کی حقیقت یہ ہے کہ بس یہ ایک دعا ہے، اس کے ذریعے سے بندہ صرف اللہ سے خیر پر مدد مانگ رہا ہے کہ اللہ ہماری بھلائی پر آپ مدد فرمائیے. بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو اللہ آپ بہتر بنا دیجئے. استخارے کا وقت، جیسے وقت میں بعض لوگ پوچھتے بھائی استخارے کا عمل میں آپ کو بتا دوں کس طریقے سے کرنا ہے. بھائی یہ ایک قسم کی دعا ہے جو اللہ سے مانگنی ہے کس ایسے کام میں جو مباح ہے اور جائز ہے، ایسے کام جو جائز نہیں ہے، یا اسی طریقے سے شریعت کے کوئی کام ہے اس میں استخارہ نہیں ہے. جیسے کوئی آوے اور یہ پوچھے مولانا مجھے عشاء کی نماز فرض پڑھنی ہے، میں استخارہ کروں، پھر جو دل میں آوے بھائی اس میں استخارہ نہیں ہے، یہ تو فرض ہے. کوئی آدمی ہے جو شراب بہت پیتا ہے، اب اس کو چھوڑنی ہے، تو اب وہ آ کے کہے کہ مجھے استخارہ میں دیکھو نہیں ذرا کہ آتی ہے شراب کے نہیں آتی ہے، تو بھائی یہ چیز میں استخارہ نہیں ہے، جو ناجائز ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، اس میں استخارہ ایسی چیز میں جس میں دونوں پہلو برابر ہو، مباح جائز دونوں چیزیں برابر ہو. جیسے بھائی یہ رشتے ہی کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ بھائی اس میں دونوں چیزیں برابر ہے، بھائی کرنا نہ کرنا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو ایسی چیز کے اندر استخارہ کرے. اور استخارے کے اندر مختصر سا عمل ہے، ایک قسم کی دعا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی صورت پڑھے. کبھی بھی کر سکتے ہیں، رات کو کرنا کوئی ضرور نہیں. اچھا یہ رات کو وہی لوگ کرتے جن کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ خواب میں آئے گا، جن کو دل میں ہوتا ہے کہ خواب میں آئے گا کہ کچھ نہ کچھ دکھنا چاہیے. بعض لوگوں کو مہینہ ہو جاتا کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، تو بھائی میں کہتا ہوں کہ یہ دکھنے نہیں دکھنے کا کوئی ہے ہی نہیں اس میں مسئلہ. تو الغرض 2 رکعت نماز پڑھے، کبھی بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے اس طریقے سے. اور اس کے بعد استخارے کی دعا پنسورے میں مل جائے گی، یا دعاؤں کی کتاب کے اندر بھی وہ دعا مل جائے گی. اللہم انی استخیرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. یہ پوری دعا ہے. اس دعا کے اندر 2 جگہ پر حاضل امر حاضہ 2 جگہ پر آیا. وہاں پہنچ کر جس کام کے لیے استخارہ کرے اس کو ذہن میں رکھے کہ اللہ اس کام کے لیے استخارہ کر، اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرے، خیر مانگتا رہے، بس اس کے بعد جو دل میں آ رہا ہے وہ کام کر لے. بس یہ ہو گیا عمل استخارے کا. کون کرے؟ اچھا بعض لوگ تو مولانا کے کام ہے کہ آپ ہی کر دو نے، بس آپ ہی کر دو استخارہ. بھائی استخارے کے لیے بہتر وہ ہے وہ شخص کرے جس کے خود کا معاملہ ہو، جو خود صاحب معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے اس معاملے کا جو سب سے بڑا خیر خواہ ہو. اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ جتنی فکر کے ساتھ وہ کریں گے، جتنی بہتری کے ساتھ وہ دعا مانگیں گے، جتنی بہتری کے ساتھ وہ استخارہ کریں گے، اور کون کر سکتا ہے؟ تو وہ لوگ کرے استخارے کو. بس استخارہ کرنے کا فائدہ ایک انسان کو یہ ہوگا، آخر میں یہ بات ذکر کروں کہ ایک انسان کو تسلی ہو جائے گی. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے ما خاب من استخارا ولا ندم من استشارا. جو استخارہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کرے گا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. استخارہ کرنا جیسے ہوا، ایک آدمی نے استخارہ کیا، سارے رشتے کے پہلو بھی دیکھ لیے، اچھا ہے رشتہ، استخارہ کرنے کے بعد دل میں بات جم گئی یہیں پر کرنا ہے. اس کے بعد جا کر کئی دنوں کے بعد کوئی یہ بات کھلی یا کوئی چیز ایسی سامنے آئی جو بالکل غلط تھی، جس کی وجہ سے رشتہ توڑنا پڑا یا نہیں بنا معاملہ. تو اب ایسی صورت کے اندر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے تو استخارہ بھی کیا تھا. میں نے پہلے بھی کہا استخارے کا مطلب صرف ایک اللہ سے دعا ہے، بھائی اللہ نے جو آپ کے حق میں بہتر کیا، بھائی اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا.
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان ناکام نہیں ہوگا. ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو مارکیٹ کے اندر ایک کاروبار شروع کرنا ہے، کپڑے کا کاروبار ہے مثال کے طور پر، اس کو بچوں کے کپڑے بیچنے ہیں مثال کے طور پر، لیکن وہ ابھی رات میں بیٹھا ہے، دل میں بات آئی، 2 لاکھ روپے لاکر میں پڑے، صبح میں گیا مارکیٹ سے خریدی کر کے آیا، دوسرے دن دکان کھول کے بیٹھ گیا. اب اس کو بعض لوگ آ رہے بیوقوف بھی بنا رہے ہیں، یا جہاں مال خریدنے کے لیے گیا ہے وہ اس سے بھی سستے دام میں مال خرید سکتا تھا، لیکن جلد بازی کے اندر اس نے کی اور وہ وہاں سے اور مہنگے داموں میں خرید کے آیا، اور یہاں آ کر بیچ رہا ہے تو وہ اتنی قیمت ہی نہیں مل رہی ہے، تو وہ 100 کے 60 کر رہا ہے. تو استخارہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کو بعد میں ندامت نہیں ہوگی. جیسے یہی شخص اگر پوری مارکیٹ کی گراؤنڈ اس لوگوں کے جو ماہرین ہیں ان سے ملتا، بھائی یہ کام شروع کرنا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو کوئی اس سے مشورہ دیتا کہ بھائی آپ ایسے کریں، یا یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، آپ اس چیز کو کر لیں، آپ مال یہاں سے خریدیں. یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر اس کو نقصان ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ کاش میں نے اس کے سمجھ لیا ہوگا. لیکن جس نے کچھ نہیں سمجھا اور اس نے نقصان اگر اس نے کیا تو وہ کہے گا کہ اصل میں بھول میری ہے کہ میں نے سمجھا ہی نہیں اس کاروبار کو پہلے. استخارہ کرنے کا فائدہ انسان کو یہ ہوگا کہ آخر میں اس کو ایک تسلی مل جائے گی کہ بھئی اللہ سے ہم نے دعا تو ضرور کر لی تھی. اور استخارہ نہ کرنے والا وہ اگر معاملہ نہیں ہوا تو اس کے دل میں ایک طرح کا ایک بات رہ جائے گی، کاش میں نے استخارہ کر لیا ہوتا تو شاید ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھے، استخارہ صرف ایک دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اس میں خیر ڈال دیے. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.